الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بآواز بلند صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 7 ذوالحج 1445 ہجری بمطابق 14 جون 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو جو اوصاف حمیدہ سے نوازا ہے وہ بے شمار ہیں، اور چند ایک کا ہم یہاں ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 2 آیات بینات کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ کلام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ قربانی کے ایام میں اور ساتھ ہی یہ جو عشرہ ہے ذوالحج کا، یہ بڑی برکت والا ہے، اور کل کا دن گزار کے جو اتوار کا دن آئے گا یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اس دن کی الگ سے فضائل ہے، اور اسی دن میں حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل الگ سے بھی بیان کیے۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم نے اعلان کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ فرمایا اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ آگے قرآن کریم نے اعلان کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ارشاد فرمایا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اب جناب اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے یہ اوصاف حمیدہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 میں مالک کائنات نے بیان کیے ہیں۔ اس کی ہم تفسیر کی طرف بڑھنے سے پہلے
یہ بتاتے چلیں کہ اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے لخت جگر باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی فضائل و برکات میں یہ بات بھی ہے کہ زمزم شریف کا جو مبارک کنواں ہے یا وہ چشمہ کہہ لیں، عمومی طور پہ چشمہ کہتے ہیں، وہ جو چشمہ ابلا ہے وہ بھی آپ ہی کی برکت سے مالک کائنات نے جاری فرمایا، اور ایسا جاری کیا ہے کہ قیامت تک اس کے فیض و برکات تمام امت مسلمہ لوٹتی رہے گی، اور وہ پانی کا چشمہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے بیت اللہ کی مبارک عمارت کو بنانے کا کام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، دونوں باپ بیٹا نے مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی، تو جناب اسماعیل علیہ السلام کا اس میں بھی حصہ ہے۔ آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے فصیح و بلیغ انداز میں عربی زبان استعمال کی ہے، یعنی عربی میں کلام کیا۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی، عربی بولنے کی ابتدا بھی جناب اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور جناب اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو اللہ کریم نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ 12 بیٹے ایسے عطا فرمائے، پھر ان سے آگے نسل چلی۔ وہ جو آگے نسل چلی ہے وہ پورے خطہ عرب میں پھیلی، اور عرب کا خطہ آباد ہونے کا سبب بنی ہے۔ تو اس پیغمبر کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو کتاب کے اندر یاد کرو۔ تو اسلام یادگاریں مٹاتا نہیں ہے۔ اب اس جملے پہ غور کیجئے گا، اسلام یادگاریں مٹاتا نہیں ہے، اسلام یادگاریں قائم کرتا ہے۔ اسلام یادگاریں قائم کرتا ہے، یادگار مٹانے کے لیے نہیں ہوتی، یادگار یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو مالک نے واضح طور پر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو۔ اب پیغمبران نظام کو یاد کرنا یہ حکم قرآنی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم ولیہ ہے، ولیوں کو یاد کرنا یہ حکم قرآنی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں یاد کرو مریم کو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو کتاب میں یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اب قرآن کریم جو ہے وہ پیغمبران اعظام کی یاد کو یاد رکھنے کا حکم دے رہا ہے، یادگار کو یادگار بنانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اسلام وہ مذہب ہے کہ جو یادیں نہیں مٹاتا، یاد قائم رکھتا ہے۔ حج بھی یادگار ابراہیم ہے، یاد رکھنا، حج یادگار ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ مقامات حج جو ہیں، مینا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، قربانیاں ہو، کعبے کے چکر، طواف ہو، یہ سارے مناسک حج، صفا مروہ پر دوڑنا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پانی کی تلاش میں دوڑ، یہ تمام ارکان حج، یہ اللہ نے اپنے پیاروں کی یادگاروں کو قیامت تک یاد رکھنے کا بہانہ بنایا، اور کہا کہ اسلام یادگاریں قائم رکھنے کا مذہب ہے۔
یادگاریں مٹانے کا مذہب نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم بات کرتے کہیں اور نہ نکل جائیں، تو میں بات کر رہا ہوں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ کہ اسماعیل علیہ السلام کو کتاب میں یاد کرو، وہ وعدے کے سچے تھے۔ ویسے تو سارے پیغمبر ہی وعدے کے سچے ہیں، سب اولیاء بھی وعدے کے سچے ہیں، لیکن بطور خاص مالک کائنات نے ان کا ذکر کر کے فرما دیا کہ یہ وعدے کے بہت زیادہ سچے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم، وعدے کے اتنے سچے ہیں، آپ ہی کی سیرت مبارکہ میں ہے ایک مرتبہ آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ شخص جو ہے اس نے ایک مقام پر کہا آپ یا میں دونوں میں سے ایک فلاں بازار میں چلا جائے کریم میں، تو وہاں اشیاء خرد و نوش کو خرید کر کے لے آئے اور پھر ہم یہاں بیٹھ کر کے کھا لیں، آپ چلے جائیں یا میں یہاں چلا جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ تشریف لے جائیے۔ وہ بندہ گیا اور بازار میں اشیاء خرد و نوش خریدی اور پھر وہ وہیں بھول گیا۔ کئی دنوں کے بعد واپس پلٹ کر کے وہیں آیا جہاں آپ کو چھوڑ کر کے گیا تھا، تو آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ وہیں پر موجود رہے، کیونکہ نہ جانے اب بھی آ جائے، نہ جانے اب بھی آ جائے، اب بھی آ جائے، اب بھی آ جائے۔ تو قرآن کریم نے خاص طور پر آپ کو وعدے کا سچا فرمایا ہے، اور وعدہ خلافی آپ بالکل بھی نہ کیا کرتے تھے۔ اور وعدہ خلافی کرنے کا معمول ہمارے ہاں عرف عام میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا۔ اب کاروبار ہو، دوست احباب میں بات چیت ہو، رشتہ داروں میں بات چیت ہو، چاہے وہ کاروبار سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ اپنے معمولات سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ رشتے سے تعلق رکھتی ہو، تو وعدہ نبھانے کی طرف توجہ مسلمانوں کی کم سے کم رہ گئی، اور جھوٹ اور جھوٹے وعدے کرنا، الامان الامان الامان، بہت سارے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے وعدہ خلافی کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں کے کریکٹر تباہ ہو گئے وعدہ خلافی کی وجہ سے، بہت سارے گھر اجڑ گئے وعدہ خلافی کی وجہ سے، بہت سارے نظام دھرم برہم ہو گئے وعدہ خلافی کی وجہ سے۔ کاروبار میں دیکھو الامان، وعدہ فلاں وقت میں پیمنٹ پہنچ جائے گی، آن لائن ہو جائے گی، وقت آ گیا پیمنٹ تو آن لائن کوئی نہیں ہوئی جناب، چلیے اگلی بات کیجئے جناب، آپ نے پیمنٹ لگوائی کوئی نہیں، ہو پیسے تو میرے اکاؤنٹ میں آ گئے لیکن میں ٹرانسفر کرنا بھول گیا، چلیے کوئی بات نہیں جناب اب کر دیجئے، جناب اب میں نے تو فلاں کو لگوا دیے پیسے، چلیے جناب چیک دے دیجئے، چلیے جناب فلاں ڈیٹ کا چیک آ گیا ہاتھ میں، اب وہ چیک لے کر کے بینک میں بھیجا، کسی کو یا خود پہنچے جناب ماں بدولت، آگے اکاؤنٹ میں پیسے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وعدہ اور پھر وعدہ خلافی، وعدہ ہو تو سچا ہو، اور وعدہ خلافی کا جو جرم ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھنا وعدہ کس کو کہتے ہیں، وعدہ خلافی کس کو کہتے ہیں، وعدہ خلافی کس کو کہتے ہیں۔ میرے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے کہا جناب میں نے آپ سے فلاں اتنے پیسے لینے تھے، میں نے کہا یار آپ بجا فرما رہے میں نے آپ کو دینے ہیں، لیکن آپ یہ جون کا مہینہ 14 تاریخ ہے، آپ 15 تاریخ کو مجھ سے لے لیجئے گا۔ اب دل میں میرے کیا ہے، میرے پاس تو 15 تاریخ کو ہونے ہی نہیں، نہ میں نے دینے ہیں، اور جب اس نے مانگنے ہیں میں نے اس کو گولی دینی ہے یا میں نے اس کو سبز باغ دکھانا ہے۔ اب یہ دو باتیں ہمارے یہاں یہ عوامی لینگویج ہے، گولی دے دی سبز باغ دکھا دیا۔ اور بھائی اپنے آپ کو گولی دی ہے تو نے، شیطان نے تیرے اندر گولی اتاری ہے جو تجھے جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑے گی۔ تو نے سبز باغ نہیں دکھایا، تو نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا۔ اب 15 تاریخ وعدہ کیا 14 کو کہ 15 کو دے دوں گا، 15 کو پیمنٹ دینے کا دل میں ارادہ بھی نہیں ہے، تو یہی تو وعدہ خلافی ہے۔ کہا دے دوں گا، آنی بھی تھی، قدرتی نہیں آئی، تو یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔
لیکن وعدہ کیا اور پتہ ہے کہ میں نے کرنا کوئی نہیں ہے، اس کو وعدہ خلافی کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور آپ اور میں غور کر لیں کہ جن کی قربانیاں کرنے جا رہے ہیں، قربانی کرنا بہت اچھا عمل ہے، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے آقا کی بھی سنت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی بھی سنت ہے، یہ قربان ہونے کے لیے لیٹے ہیں، لیکن وعدہ خلافی کرنا ان کی سنت کوئی نہیں ہے۔ قربانی بھی کریں اور وعدے کی پاسداری بھی کریں۔ اب سنیے، حدیث پاک میں ہے جو مسلمان عہد شکنی کرے یعنی وعدہ خلافی کرے اور وعدہ خلافی کرے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ پھر کریم آقا نے فرمایا نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوتا ہے۔ کس کا؟ جو عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو ایام قربانی قریب سے قریب ہے، قصاب بھی وعدے کرتے ہیں اتنے ٹائم میں آپ کے پاس آ جائیں گے، اور آگے 10 بندوں کو اور وعدہ وہی کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے پاس بھی اتنے ٹائم میں آ جائیں گے۔ یار آپ ایک ہیں یا 2 ہیں یا 10 ہیں، آپ کا گروپ تو ایک ہی ہے نا، تو آپ یہی ٹائم اس کو دے رہے ہیں، وہی ٹائم اس کو دے رہے ہیں، وہی ٹائم اس کو دے رہے ہیں، اور جس نے قربانی کروانی ہے بیچارے نے، وہ بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ قصائی آئے اور ہمارا جانور ذبح ہو، اور قصائی نے اسی ٹائم میں کئی لوگوں کو ٹائم دے رکھا ہے۔ تو وعدہ کرتے ہوئے ٹائم کی پابندی اور ٹائم کو جو دینا ہے وہ ایکوریٹ ٹائم دیا جائے تاکہ معاملات وقت پر نمٹا دیے جائیں۔ تو فرمایا جو عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرتا ہے اللہ کی بھی اس پر لعنت برستی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے، تمام انسانوں کی بھی اس پر لعنت برستی ہے۔ نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام ہے جو وعدے کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ اور یہاں یہ جملہ عام لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ او بھائی مسلمانوں کا تو پیارا سونا نبی وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہی سنا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وعدہ پکا کیا جائے، وعدہ سچا کیا جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، فرمایا لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ جب وعدہ خلافی کرنے لگ جائیں گے تو ہلاکت کے گھڑے میں ڈلتے چلے جائیں گے۔ وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے گھروں میں تباہی، وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے سماج میں تباہی، معاشرے میں تباہی، تجارت میں تباہی، ملازمت میں تباہی، کاروبار میں تباہی، ملوں میں تباہی، فیکٹریوں میں تباہی، اور جناب والا مارکیٹوں میں تباہی، اپنے اخلاق کی تباہی، کردار کی تباہی۔ کیوں؟ وعدہ خلافی۔ فلاں دکان پہ نہیں جانا وعدہ خلاف ہے، اس کو یہ کام نہیں دینا جناب، وعدہ پورا نہیں کرتا، فلاں کو نہیں یہ کام دے، یا وہ وعدہ خلاف بندہ ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنے والے بندے کی معاشرے میں عزت ٹکے کی بھی نہیں رہتی جناب۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، وہ ایسے نبی ہیں، وعدے کے سچے نبی ہیں، وعدے کے بڑے ہی پکے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں بھی وعدے کی پاسداری کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ میرے کریم آقا، رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص سے وعدہ کر لیا کہ آپ آ جائے، میں یہیں کھڑا ہوں۔ 1 نہیں 2 نہیں 3 دن گزر گئے، بندہ وعدہ کر کے نہ آیا۔ میرے کریم آقا اسی جگہ پر جلوہ فرما رہے۔ یہ سیرت کا حسین واقعہ ہے، ہمارے لیے بڑا رہنمائے کامل واقعہ ہے کہ سیرت کے اندر وعدہ خلافی حضور نے نہیں کی۔ چلو نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہے، آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، ہو سکتا ہے میں یہاں سے چلا جاؤں اور وہ آ جائے اور پھر مجھے نہ پائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اسی وعدے کی پاسداری کے لیے آپ نے 2-3 دن وہیں پر ٹھہر کر کے اس کا انتظار کیا۔ جب وہ شخص آ گیا تو آپ نے صرف اتنا کہا، آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے کوئی بھی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ کو اور میں نے غور سے یہ بات
توجہ سے سننی بھی ہے اور اس سے اپنے آپ کے عمل کا جائزہ بھی لینا ہے۔ تو بہرحال سنیے ذرا اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ عمومی طور پر ہم بیان کرتے ہیں سورہ صافات پارہ 23 میں سے، اس میں یہ ایک جملہ آپ کو سنانا ہے کہ مالک کائنات کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا رائے طلب کرنا میرا منشا ہے، میری آرزو ہے کہ آپ اپنی رائے بتائیں۔ اب سنیے ذرا یہ وعدے کے سچے نبی نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ کریم نے حکم دیا ہے، کر گزریے وہی کام جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ بیٹے آپ کیا کریں گے؟ اب انہوں نے وعدہ کیا اپنے باپ سے، جو انہوں نے کرنا ہے وہ وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ سنیے، کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب یہ باپ اور بیٹا ہے، باپ اور بیٹا ہے۔ صرف یہاں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وعدہ کر لیا کہ ابا جان بالکل میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ آپ پھر صبر بھی کیسا کر کے دکھایا ہے۔ جناب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا بیٹے کو تیار کر دیجئے، تیار کر دیجئے، میں نے دوست کی دعوت پر جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تیار کر رہی ہیں اور تیاری کے مراحل میں سے گزر کر کے بیٹے کو ان کے باپ کے حوالے کر دیا۔ رسی بھی لی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور چھری بھی لی ہے اور لے کر کے چلے ہیں۔ اللہ اکبر، شیطان انسانی شکل میں آیا، کہا او بڑی امی، بڑی بھی، اے عورت تو نے دیکھا تیرا شوہر کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا وہ دوست کی دعوت پر بیٹے کو لے کے جا رہا ہے۔ کہا نا وہ تو اس کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا شرم کر، کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا وہ سمجھتے ہیں انہیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا اچھا اگر وہ سمجھتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو روکنے والا شیطان ہو سکتا ہے۔ پھر بی بی نے کنکر مارے اسے، وہ دوڑا پھر اور کنکر مارے، دوڑا پھر اور کنکر مارے، وہ دوڑا۔ اب یہ تین جمرات جو ہیں، جو حاجی جمرات میں جناب والا شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، یہ بڑا شیطان، یہ چھوٹا شیطان، یہ درمیانہ شیطان، یہ تین پلر جو کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو وہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر بی بی نے شیطان کو کنکر مارے۔ یہ پلروں کی جگہ پر شیطان تھا، یہ شیطان کوئی نہیں، یہ تو پلر کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، تو یہ یاد کے لیے پلر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو وہاں سے وہ بھاگا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے قریب کرم فرماؤ، اب وہ بھاگ گیا۔ اب وعدے کی پاسداری دیکھیے جناب اسماعیل علیہ السلام کی، آپ کو لٹا دیا گیا اور لٹا کر کے پورا انشاءاللہ ہم سورہ صافات جب پڑھیں گے عید کے خطبے میں تو بتائیں گے۔ ایک بات اس میں سے بتا دیتا ہوں، جب لٹا دیا اور ادھر چھری بھی گلے پر رکھ دی گئی ہے، ادھر جنت سے جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر کے فوراً صدا لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا جنت سے جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب جبریل کے جملے، اسماعیل علیہ السلام کے جملے، ابراہیم علیہ السلام کے جملے، یہ جملے سنا کر کے آپ کو بولنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ تین ہستیوں کے جملے اللہ کو اتنے پسند آ گئے، اتنے پسند آ گئے، ہر سال 9 ذوالحجۃ الحرام کی نماز فجر سے لے کر کے 13 ذوالحج کی نماز عصر تک ہر مستحبہ جماعت جو مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ہر مستحبہ جماعت کے ساتھ مرد جو نماز پڑھے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر تشریح کہنا واجب، 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے،
اور ان ہستیوں کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر طبیعت اجازت دے تو یہ تکبیر پڑھ لیجئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر مل کر 2 مرتبہ اور بھی پڑھ لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اونچی آواز میں پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذوالحجۃ الحرام کی نماز فجر سے لے کر کے 13 ذوالحج کی نماز عصر تک، یہ 5 دن ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق میں ہر جماعت سے نماز پڑھنے والا شہر میں جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا امام اور مقتدی بلند آواز سے 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھے، یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھے تو افضل ہے۔ جو مسبوق ہو، جس کی 1 رکعت رہ جائے یا 2 رہ جائے، اس کو بھی بعد میں تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اور جو تنہا نماز پڑھے اس کو اختیار ہے کہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن پڑھ لے تو بہتر ہے۔ عورتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں ان پر یہ واجب نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں ویسے یہ تکبیر پڑھتا رہے تو بڑے ثواب کی بات ہے۔ یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ اور قربانی کے ایام النہر 3 ہیں۔ 3 کون سے؟ 10 صبح صادق سے لے کر کے 12 کے غروب آفتاب تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ 10، 11، 12 ذوالحج۔ اور ان ایام میں اگر بندے کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ قربانی اس پر واجب ہو گئی، یعنی سال اس مال پہ گزرنا ضروری نہیں ہے، ان دنوں میں ایام قربانی میں اس کے پاس اتنا مال آ گیا، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی رقم، مثال کے طور پر کل کا جو ریٹ تھا ایک اندازے کے تحت 1,40,300 روپے، 13 جون کو جو ریٹ بنتا 52.5 تولے چاندی کا، تو اتنی مالیت بنے گی۔ اتنی مالیت کا سامان تجارت ہو یا حاجات اصلیہ کے علاوہ کوئی سامان ہو، وہ سارا شامل کر کے 1,40,000 اور 300 کا اگر بن گیا تو قربانی یوں سمجھیے واجب ہو جائے گی۔ اور جو واجب قربانی ہو جانے کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا، حالات ٹھیک نہیں ہے، کیا کروں، پیسے نہیں ہیں، اور بھائی اگر واجب ہے تو قرض لے کر کے بھی قربانی کرنی پڑے گی، اگر نہیں کی تو واجب کا ترک ہوگا۔ واجب کا ترک ہوگا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ وعید ہے کہ قربانی نہ کرنے والے کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قربانی لازمی طور پہ کریں۔ اور بندے نہ جانے کتنی سہولیات اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے اس وقت یہ غریب ہو جاتے ہیں، اور 1 لاکھ روپے کے موبائل ان کے پاس ہوتے ہیں، اور قربانی کی بات آتی ہے تو یہ حصہ ڈالنے میں بھی 20-22 ہزار وہ بھی کتراتے رہتے ہیں، جبکہ قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے، قربانی بالکل کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے، اور قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ بہرحال میں بات کرتے ہوئے بہت آگے نکل گیا۔ جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم کی 2 آیات کو جو موضوع بنایا، اس میں اگلا حصہ یہ ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام ایک تو وعدے کے سچے ہیں، اللہ کے رسول ہے، وعدے کے سچے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو قربانی بھی ضرور کریں جناب، لیکن اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت پر تھوڑا وقت صرف کریں۔ سارا وقت کاروبار کی نظر مت کر دیا کریں، سارا وقت موبائل کی نظر مت کر دیا کریں، سارا وقت دوستوں کی محفلوں میں مت گزار دیا کریں، سارا وقت اپنی مصروفیات کو مت دے دیا کریں۔ اس میں سے کچھ وقت نکال کر کے
اپنے اہل خانہ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماتحت ان کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کیجئے، ان کو دین کی طرف راغب کیجئے، ان کو نماز کی طرف راغب کیجئے، نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، سختی کیجئے نماز نہیں پڑھتے تو، بیٹے نماز نہیں پڑھتے، بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، گھر والی نماز نہیں پڑھتی، سختی کیجئے جناب، جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کے حبیب نے آپ کو اجازت دی ہے، تو نماز کی دعوت دیں، نماز کی ترغیب دلائیں، نماز پڑھنے کی طرف ان کی توجہ دلائیں۔ یہ نہیں ہے خود تو آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، بیٹا بڑا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹی جناب وہ نماز کی طرف آتی نہیں ہے، بیوی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ کم از کم حضور نبی کریم کی یہ سنت مبارکہ رہی ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو اہل بیت طہار کو بھی متنبہ کرتے، اہل بیت نبوت نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی تیاری کریں۔ چلیے آپ اور میں یہ بھی تو سنت پہ عمل کریں نا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد قربانی ہے، تو نماز کی دعوت دینا بھی ان بزرگوں کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم عید کا جو ہمارا خطبہ ہوگا، یہ ہمارا خطبہ ظاہری بات ہے عید والے دن، یہ عید کب ہوگی؟ پیر والے دن، آج جمعہ ہے، پیر والے دن عید ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارا 5:45 بجے بیان شروع ہو جائے گا اللہ نے چاہا۔ تو عید والے دن بیان ہمارا 5:45 بجے شروع ہو جائے گا، اور عید الاضحیٰ کی جماعت مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں 6:15 بجے ادا کی جائے گی۔ اونچی آواز میں کہیے انشاءاللہ۔ اور آپ کے آنے کا ٹائم ہے 5:45 بجے، آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا ٹائم ہے 5:45 بجے۔ عید الاضحیٰ کی جماعت انشاءاللہ الکریم مرکزی جامع مسجد ممتاز آباد ملتان شریف میں ٹھیک 6:15 بجے ادا کی جائے گی۔ اونچی آواز میں کہیے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔